آگے وہ مسائل پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل لازم نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ان میں سے میں نے بیان کر دی ہے، کچھ اس میں اگلے باب میں آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے اردو سے ہی پڑھ لیا، باقی آپ نے عربی میں آپ اس کے باری ترجمہ اس کا دیکھ لیں گے۔ عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا، یعنی بندہ سمجھ لے کہ شاید غسل لازم ہوا ہے تو یہ بتا رہے کہ اس سے غسل لازم ہوتا نہیں ہے۔ بزی، ابھی میں نے بیان کیا بزی جو ہے کہ جب بندہ کوئی شہوت محسوس کرتا ہے یا اس نے کوئی کچھ کسی چیز کے بارے میں سوچا، غلط سوچا، یا کسی عورت نے کسی مرد کے بارے میں سوچا یا مرد نے اس طرح سے سوچا، تو جو اس وقت جب شہوت یا لذت محسوس ہو تو اس کے بعد جو گاڑھا مادہ نکلتا ہے اس کو بزی بولتے ہیں۔ اس کے نکلنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل لازم نہیں ہوتا۔ اردو میں لکھا ہوا ہے اس کا معنی کہ بزی سے مراد سفید رنگ کا پتلا سا پانی ہے جس کی بدبو نہیں ہوتی، لیکن یہ شہوت کے وقت نکلتا ہے، اور یہ پانی جو ہے یہ ٹپک کر یعنی اچھل کے نہیں نکلتا باہر، اور نہ ہی اس کے نکلنے کے بعد اعلی تناسل میں سکڑ جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ودی جو ہے اس کے نکلنے سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ اس کا بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی منی کی طرح قدرے گاڑھا ہوتا ہے، اس کی بو بھی نہیں ہوتی، اور پیشاب سے پہلے یا بعد میں چند قطروں کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ وَاحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ، کسی بندے نے خواب میں دیکھا وہ کسی عورت کے ساتھ ہے، یا کچھ بھی اس نے سوچا، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا ہے، لیکن جب اس نے کپڑوں پہ دیکھا تو کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ خواب اسے یاد ہے لیکن کوئی جسم پر کوئی نشان اس کا موجود نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ بغیر رطوبت کے کپڑوں پر تری پائے جانے کے بغیر اس نے یہ خواب دیکھا، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یعنی خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی عورت سے جماع کیا ہے اور اسے انزال ہوا ہے، یعنی بری اس کے جسم سے نکلی ہے، مگر بیدار ہونے کے بعد اس طری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ بچے کی پیدائش ہو اور نفاس کا خون نہ آئے تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے ساتھ عورت کو خون نہیں آیا تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ان کے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ پھر بھی عورت کو غسل کر لینا چاہیے۔ اعلی تناسل پر کسی نے کپڑے کو ایسے لپیٹ کر شرمگاہ میں داخل کیا جو حصول لذت سے مانع ہے تو اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ جماع کیا اور اس نے اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا لپیٹ لیا اور اس کے اندر داخل کیا جس سے اس سے لذت حاصل نہیں ہوتی، تو اگرچہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شرمگاہ کو دوسری شرمگاہ میں داخل کرنے سے غسل لازم ہوگا، لیکن اس طرح سے جب اسے لذت محسوس نہیں ہوئی تو اس سے غسل لازم نہیں ہوگا۔ حکنا یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو شدید قبض ہو جائے، اس کی عادتوں میں سے باہر جو ہے نا پاخانہ نہیں نکل رہا، تو اس طرف سے وہ پیشاب کے راستے سے دوائی اس کے عادتوں میں داخل کرتے ہیں تاکہ اس کے فضلات کو خارج کیا جائے۔ اس طرح سے بھی اس دوائی کے داخل کرنے سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن پرانے حکیم جو ہے ان کے پاس علاج اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اب شاید آپریشن وغیرہ کر لیتے ہو گے ہاتھ کا، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ اگر کسی کو شدید قبض ہو اور اس طرح سے اسے کچھ اور بھی کہتے تھے، جس کو شدید قبض ہو جائے تو ظاہر ہے پھر وہ اس کا اثر یہ گیس جو ہے معدے کی دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور بندہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے کئی بیماریاں ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آنت کے راستے سے کوئی دوائی داخل کرتے تھے، تو اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جتنے بھی فضلات ہیں جب انسان کے جسم سے نہ نکلے تو انسان معدے سے نہ نکلے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کبھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی جو ہے نا بعض کو کہتے ہیں کہ گیس پرابلم ہے۔ وہ گیٹرس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو معدے کی جو گیس ہے وہ خارج نہیں ہوتی، ہوا خارج نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دماغ کو چڑھتی ہے تو پھر بندہ سر میں درد شروع ہو جائے گا، اور یہ زیادہ ہو جائے تو بندے کے پاس کوئی اور علاج ہے ہی نہیں۔ یہ قدرتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے جسم میں نظام رکھا ہے، تو یہ اگر نہ ہو تو پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی بندے نے انگلی وغیرہ کو شرمگاہ میں داخل کیا تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ کسی جانور یا کسی مردہ کے ساتھ کسی نے وطی کی جماع کیا اور انزال نہیں ہوا، جسم سے منی نہیں نکلی، تو پھر بھی غسل فرض نہیں ہے۔
باقرہ سے وتی کی اور اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہو اور انزال بھی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اسی شرمگاہ میں ایک پردہ رکھا ہے جسے پردہ بکارت بولتے ہیں۔ باقرہ کا مطلب ہوتا ہے جوان، جس عورت کو کسی مرد نے چھوا نہ ہو، کسی کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، تو یہ ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے شرمگاہ کے اندر، اسے پردہ بکارت بولتے ہیں۔ اور جس خاتون کا نکاح نہیں ہوا یا پھر جس کا وہ پردہ سلامت ہے اسے باقرہ بولتے ہیں۔ اور یہ جو پردہ ہے یہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے، حیض کے زیادہ آنے سے ختم ہو سکتا ہے، یا کسی جگہ سے عورت کو بندہ گر گیا، عورت کو گر گئی، کسی چھلانگ لگائی اس سے ختم ہو سکتا ہے، یا کسی زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے بھی ختم ہو سکتا ہے، یا اس سے کسی مرد نے مباشرت کی تو پھر بھی اس یہ پردہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب کسی عورت سے جو باقرہ ہے اس کے ساتھ کسی مرد نے وطی کی ہے لیکن اس کا پردہ بکارت ابھی تک سلامت ہے، وہ ختم نہیں ہوا، تو اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا یا عورت کو بھی انزال نہیں ہوا تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اب یہ جو جتنی باتیں آ رہی ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے میں نے پہلے شروع سے بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو نظام رکھا ہے، انسان کی تخلیق کا، سیدنا آدم علیہ السلام سے ایسے ہی چل رہا ہے، اور جو انسان کی نسل انسانی کو بڑھانے کا جو طریقہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا، اور ان میں اللہ رب العزت نے مرد میں عورت کی چاہت رکھی ہے اور عورت میں مرد کی رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی جب نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ انہیں جوڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے حکم کے ساتھ ایک مرد کو عورت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو وہی عورت جس کے ساتھ اس کا پہلے تعلق حرام تھا اب اس کا وہ تعلق اس کے ساتھ جائز ہے، جو اس کی بیوی ہے، تو وہ مرد جو ہے وہ بیوی کے سارے جسم کو دیکھ سکتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ مرد کے سارے جسم کو دیکھ سکتی ہے، اور پھر ان سے نکاح کے ذریعے جو نسل آگے بڑھتی ہے، یعنی مرد اور عورت کا آپس میں مباشرت کرنا، ایک مرتبہ مرد کا اس کے ساتھ مباشرت کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے واجب ہے، اور جب بھی اگر مرد نہیں بھی کرنا چاہتا تو عورت اگر اس سے مطالبہ کرے گی تو اس کے لیے یہ لازم ہوگا، کیونکہ یہ نکاح کے ذریعے شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ مرد سے کر سکتی ہے، مرد کو حق دیا ہے کہ وہ عورت سے مطالبہ کر سکتا ہے اس چیز کا، تو اس لیے یہ قدرتی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور پھر میں نے شروع میں بیان کیا کہ جس طرح جب یہ مرد اور عورت کے جسم سے منی نکلتی ہے اور ماں کے رحم میں وہ ایک قطرہ دونوں کا مل کے جمع ہو جاتا ہے تو اس سے اولاد ہوتی ہے، اور پھر وہی جو اسی سے یعنی جب وہ قطرہ ماں کے رحم میں جائے گا تو اس وقت اسے حیض آنا، پیریڈز آنا اس کے ختم ہو جائیں گے، اور اس سے اس کے حمل کی ابتدا ہوگی، بچے کی ابتدا ہوگی اس سے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہمارے لیے اس سے شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی مسائل کو جاننا ضروری ہے، خاص طور پر حیض کے مسائل اور نفاس کے، وہ تو آگے تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہ غسل کے مسائل ذرا مشکل تھے، میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس میں سمجھ آ جائے اور اس کو بیان کرنا بھی آپ کو آئے، یعنی آپ نے جب بھی بیان مسائل کریں گے تو جیسے یہاں سے شروع ہے ایسے آپ شروع نہیں کر دیں گے، اس کے لیے آپ تمہید پہلے اگلے جس کو آپ پڑھائیں گے، جسے سمجھائیں گے، اس کا پہلے ذہن بنائیں گے یہ مسائل سمجھانے کے لیے کہ ہم کیوں بتا رہے کہ انسان کے ساتھ قدرتی ایسا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چیزیں رکھی ہیں۔ جب میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں، فقہ اور جس طرح سے جو طب ہے، میڈیکل ہے، اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ ہے، جب آپ یہ مسائل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کے جسم اس کے سارے اعضاء کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے سبق کے طور پر علم کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے پہلا جو فرض ہے وہ طہارت ہے۔ جب بندے کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوگے تو وہ پاک کیسے رہے گا، جو پاک نہیں رہے گا تو وہ مسلمان کیسا ہوا، جو پاک مسلمان ہوگا تو وہی نماز پڑھے گا، وہی عبادات کرے گا، وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے، وہی قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ مسجد میں جا سکتا ہے، اور جس نے چیزوں کو نہیں پڑھا یا ان چیزوں کو پوچھنے میں شرماتا رہا یا ان کو پڑھنے میں شرماتا رہا تو اس نے نہ اسے پاک ہونے کا پتہ، نہ اسے پاک رہنے کا پتہ ہے کہ کب اس پر غسل فرض ہو گیا، کب اس نے غسل کرنا ہے، کب نہیں کرنا۔ ہمارے نوجوان جو ہے جب 15 16 سال یا 20 سال کی عمروں کو ہو جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انہوں نے یہ مسائل نہیں پڑھے ہوتے، تو پھر وہ بندہ معلوم نہیں کہ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ تو ہمیں یہ والے جو مسائل جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو مسائل کم از کم اب تو مڈل لیول پر اور میٹرک سے پہلے یہ مسائل بتانے چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بتانے میں
اساتذہ بتا نہیں سکتے اور پڑھا نہیں سکتے، ہمارے تو ہمارے نصاب میں چیزیں شامل ہیں، لیکن اگر مردوں کو نہ بھی پڑھائی جائے تو وہ انہیں بھی ذری میٹرک کی عمر تک انہیں پڑھانا چاہیے، لیکن خاص طور پر خواتین کو یہ جو اگلے مسائل آگے مزید آ رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور خواتین ٹیچر جو ہے انہیں اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، انہیں بتا دینی چاہیے، کیونکہ تو اس لیے اس پر آپ نے ان مسائل کو سمجھ لیا تو ان کو میں بھیج بھی دوں گا ریکارڈنگ، اس کو دوبارہ سن بھی لیجیے گا، لیکن آپ کو بیان کرنے آنی چاہیے، آپ نے کسی اپنے ساتھی کو سمجھا رہے ہیں تو آپ سمجھا سکیں، اور اگر جب آپ کے پاس یہاں پہ ٹائم ہو تو ان کو ایک دوسرے کو مسائل یہ بول کے تو بتایا کریں کہ آپ مسئلہ کیسے بولیں